ایک زمانے میں ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بیٹے کے ایک چھوٹے سے خاندان کے ساتھ خوشی سے رہ رہا تھا۔ اس کا ایک خوبصورت گھر تھا جس کے آگے پیچھے سرسبز باغات تھے۔ جیسے جیسے اس کا بیٹا بڑا ہو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ چھوٹے لڑکے کا رویہ بدل رہا ہے۔ اس کے بیٹے کا مزاج بہت خراب تھا۔ انہوں نے اس سے استدلال کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لڑکا اکثر غصے میں آتا تھا اور غصے میں اکثر گالیاں بھی دیتا تھا۔ اس کے الفاظ دوسروں کو چبھنے لگے۔ وہ غصے کی وجہ سے اسکول میں بچوں، پڑوسیوں اور یہاں تک کہ اپنے دوستوں کو بھی ڈانٹتا تھا۔ اس کے دوست اور پڑوسی اس سے دور رہتے تھے اور اس کے والدین اس کے لیے بہت پریشان تھے۔ ایک خوبصورت صبح اس نے اپنے بیٹے کو اپنے بیڈ روم میں بلایا۔ باپ نے اپنے بیٹے کے رویے کو درست کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اسے کیلوں سے بھرا ایک تھیلا اور ایک ہتھوڑا دیا اور کہا کہ جب بھی لڑکے کو غصہ آتا ہے، اسے گھر کے پچھواڑے میں لکڑی کی باڑ میں کیل ٹھونکنا پڑے گا۔ پہلے تو یہ نوجوان لڑکے کو عجیب لگا، لیکن لڑکے نے اپنے والد کی ہدایت پر عمل کیا اور پہلے ہی دن اس نے گھر کے پچھواڑے میں لکڑی کی باڑ میں 43 کیلیں ٹھونک دے۔ باپ نے اپنے بدی بیٹے سے کہا کہ وہ مشاہدہ کرے کہ لڑکا کسی خاص دن کتنی بار غصے میں آتا ہے۔ یہ بات پریشان کن تھی اور چھوٹے لڑکے نے اپنے غصے پر قابو پانے کا فیصلہ کیا۔ لڑکا دھیرے دھیرے شعوری طور پر ان لمحات کو محسوس کرنے لگا جو غصے کو بھڑکاتے تھے۔ اس نے اگلے چند ہفتوں میں اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی اور باڑ میں کیلوں کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب لڑکے نے اپنا غصہ بالکل نہیں کھویا۔ وہ اپنے والد کو خبر سناتا ہے اور باپ نے مشورہ دیا کہ اب لڑکا اپنا غصہ تھامے ہوئے ہر روز ایک کیل نکال لے۔ دن گزرتے گئے اور نوجوان لڑکا بالآخر اپنے والد کو بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ تمام کیلیں ختم ہو چکی ہیں۔ لڑکے نے غصہ اتارنے کا فن سیکھ لیا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ وہ اپنا رویہ بدل سکتا تھا۔ باپ اپنے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر کے پچھواڑے میں لکڑی کی باڑ کی طرف لے گیا۔ باپ نے کہا، بہت اچھا، تم نے اچھا کیا بیٹا، لیکن باڑ کے سوراخوں کو دیکھو، باڑ کبھی ایک جیسی نہیں ہوگی۔ جب آپ غصے میں کچھ کہتے ہیں تو وہ اس طرح نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ ایک آدمی میں چھری ڈال سکتے ہیں اور اسے نکال سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنی بار کہو مجھے معاف کر دو، زخم ابھی تک وہی ہے۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں اس سے پہلے کہ وہ آپ پر قابو پائے۔ کئی بار غصے کی حالت میں ہم دوسروں سے کچھ کہہ دیتے ہیں جس پر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ الفاظ گولیوں کی طرح ہوتے ہیں جو ایک بار چل جانے کے بعد ہتھیار میں واپس نہیں آتے۔ اسی طرح گولیوں جیسے الفاظ دوسروں کے دماغ اور روح پر گہرے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ زخم باڑ میں سوراخ کی طرح ہیں جو ناقابل تلافی ہے۔ آپ معافی مانگ سکتے ہیں، کیلوں کو باڑ سے باہر نکالنا، لیکن نشان باڑ میں سوراخ ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس لمحے میں ہوشیار اور حاضر رہنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ذہن سازی کی مشق کرتے ہیں تو آپ اپنے خیالات کے نمونوں اور طرز عمل سے زیادہ واقف ہو جاتے ہیں۔ آپ ان محرکات کو دیکھنا شروع کر دیں گے جو آپ کو ناراض کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو ان محرکات پر اپنا رد عمل تبدیل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سبق آموز کہانی کا ایک اور پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے غصے پر قابو پانے کے علاوہ اچھی بات چیت کی مہارت حاصل کریں۔ جب آپ اس پر کام کرتے ہیں تو آپ اپنے الفاظ کے انتخاب کے بارے میں ہوش میں آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو کنٹرول شدہ جذبات کے ساتھ کیلیبریٹڈ جملے بولنے میں مدد کرتا ہے۔ اس لیے اچھی جذباتی صحت اور اچھی مواصلاتی مہارتیں آپ کو اپنے موجودہ تعلقات کو بہتر بنانے اور نئے تعلقات استوار کرنے میں مدد دے گی، جس کے نتیجے میں آپ کی مجموعی شخصیت بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ متاثر کن کہانی پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے اپنے پسندیدہ سوشل نیٹ ورک پر شیئر کریں۔